بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچول لیکچرز بائی MSH. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2 کے جو فرسٹ سبجیکٹ ہے بک 1 ہے جو یا ایم اے پولیٹیکل سائنس کی جو بک 6 ہے مطلب کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم تقابلی سیاسی نظام اس کے امپورٹنٹ کویشچنس کے بارے میں بات کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی بھی ہیلپ ہو سکے. تو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پارٹ 1 کے جو پیپرز ہیں اس سال ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1 کے ان کے پیپرز بیسیکلی گیس میں سے ہیں جو میں نے اپلوڈ کیے تھے. تو اسی طرح یہ گیس بھی انشاءاللہ ان میں سے ہی پیپر آئے گا. اگر آپ لوگ یہ اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ لوگ انشاءاللہ اچھے نمبر سے کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ لوگوں نے ضرور مد نظر رکھنی ہے اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ گیس ہی ہے, ٹھیک ہے. تو گیس جو سے ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ وہی آئے. تو آپ لوگوں نے باقی چیپٹرز اور باقی جو ٹاپکس ہیں وہ بھی کور کرنے ہیں ساتھ جو سلیبس میں ہیں, لیکن یہ امپورٹنٹ ہیں تو ان کو آپ نے سب سے پہلے اور موسٹلی اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ان کو تیار کرنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے باقی چیزیں کرنی ہیں. تو امپورٹنٹ کویشچنس ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بک 6 ہے ہمارا پیپر 6 جو تقابلی سیاسی نظام کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم اس کے ہیں, تو اس کی بھی امپورٹنٹ کویشچنس کو بیسیکلی 3 گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. فرسٹ گروپ کے 6 ٹاپکس ہیں. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے 6 ٹاپکس جو کہ تھوڑا ویک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے ہیں, تو ان کے پاس یہاں پھر زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے یا پھر انہیں تھوڑا مشکل لگتا ہے. تو ان کے لیے یہ 6 ٹاپکس ہیں وہ یہ کر لیں تو انشاءاللہ ضرور پاس ہو جائیں گے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. تو فرسٹ پہ ہے جو موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ ہے چین کا سیاسی نظام, پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل سسٹم آف چائنا. اب اس کا سوال کیسے کیسے آ سکتا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. جیسے 2016 میں 18 اینول میں اور 18 سپلی میں کس طرح آیا تھا کہ سلائنٹ فیچرز آف پولیٹیکل سسٹم آف چائنا, چین کے سیاسی نظام کی نمایاں خصوصیات بیان کریں. اب بیسیکلی آپ لوگوں سے ایک بات میں نے کہنی تھی کہ جس طرح آپ لوگوں کو پارٹ 1 میں کویشچنس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی, آپ لوگوں کو کویشچنس آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے تھے لیکن وہ کویشچن تھوڑا سا ٹرکی تھے اور تھوڑا سا انہوں نے چینج کر کے دیے ہوئے تھے, لیکن آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں تھی آ رہی کہ اس میں کون سا والا لکھنا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو میں نے کویشچنس بھی سامنے لکھے ہوئے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس ٹاپک میں سے کس طرح سوال بن سکتے ہیں. اور مزید ضروری نہیں ہے کہ یہ ایز اٹ از ہے, اس میں تھوڑی سی ظاہرہ چینجز آ سکتی ہیں, لیکن آپ لوگوں نے اس کا مین کانسیپٹ سمجھنا ہے اور اس کے بیس پہ اس کو سمجھتے ہوئے آپ نے وہ کویشچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور رہنا اپنے اسٹرکٹ ٹو دا کویشچن ہے. تو اب جیسے یہ چین کا سیاسی نظام یا پولیٹیکل اور جوڈیشل سسٹم آف چائنا ہے, اس میں سے ایک تو یہ اس طرح آ سکتا ہے کہ چین کے سیاسی نظام کی نمایاں خصوصیات بیان کریں. دوسرا اس طرح آ سکتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین کی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے اختیارات و فرائض بتائیں. ڈسکس پاورز اینڈ فنکشنز آف نیشنل پیپل کانگریس آف پیپلز آف ریپبلک آف چائنا. اسی طرح اور پیپلز ریپبلک آف چائنا. اسی طرح جو نیکسٹ کویشچن ہے جو آ سکتا ہے اس ٹاپک میں سے یا اس ٹاپک کا جو دوسرا کویشچن بن سکتا ہے دوسرے انداز میں, وہ کیا ہے کہ چین کی اسٹیٹ کونسل کے اختیارات و فرائض بتائیں. پاورز اینڈ فنکشنز آف اسٹیٹ کونسل آف چائنا جو کہ 2017 میں آیا ہے. اسی طرح اس کا یہ بھی آ سکتا ہے کمیون سسٹم آف چائنا, چین میں کمیون سسٹم پر نوٹ لکھیں, یا پھر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا, چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اوپر نوٹ لکھیں. تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے. اسی طرح جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ ہے آپ لوگوں کے پاس چائنیز کلچرل ریولیوشن اینڈ ماؤ, چینی ثقافتی انقلاب اور ماؤ زیدونگ. تو اس میں سے اس ٹاپک میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ ماؤز پولیٹیکل فلسفی, یہ جیسے 19 میں 18 سپلی اور 16 میں آیا ہے کہ ماؤ کا سیاسی فلسفہ بتائیں. اسی طرح کلچرل ریولیوشن آف چائنا, چین کا سیاسی انقلاب. اور تھرڈ پہ یہ بن سکتا ہے جو مطلب آیا ہوا 2015 میں رائٹ اے ڈیٹیلڈ ایسے آن ماؤز پولیٹیکل سسٹم اکانومیکل سسٹم اینڈ کلچرل پالیسیز, ماؤ زیدونگ کی سیاسی معاشی اور ثقافتی پالیسیاں بتائیں یا ان کا جائزہ لیں. تو اس طرح اور بھی مختلف انداز سے کویشچن آ سکتا ہے. جو تھرڈ ہمارا ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے برطانوی بادشاہت, برٹش کنگ.
اس میں سے کس طرح بن سکتا ہے کہ برٹش monarchy پر نوٹ لکھے برطانوی بادشاہت پر، یا پھر اس طرح آ سکتا ہے کہ ڈسکس دا یوٹیلیٹی آف monarchy ان برٹش پولیٹیکل سسٹم، برطانوی سیاسی نظام میں بادشاہت کی افادیت پر بحث کریں. یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوا ہے، جیسے 19 میں، 17 میں، 18 اینول میں. اس کے بعد جو آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے امریکن کانگریس یا امریکی کانگریس. اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ ڈسکس آرگنائزیشن، پاورز اینڈ فنکشنز آف امریکن سینٹ، امریکی سینٹ کی تنظیم اور اختیارات و فرائض پر بحث کریں، جیسے یہ 18 سپلی میں اور 16 میں آیا. اسی طرح ڈو یو ایگری دیٹ امریکن سینٹ از موسٹ پاورفل اپر ہاؤس آف دا ورلڈ، کیا آپ متفق ہیں کہ امریکہ کے سینٹ دنیا کا سب سے طاقتور ایوان بالا ہے، جیسے یہ 18 اینول میں. اسی طرح آ سکتا ہے کمیٹیز ان دا یو ایس کانگریس، امریکی کانگریس کی کمیٹیاں، اور کمپریہنسو ایسے آن کمپوزیشن اینڈ پاورز آف یو ایس کانگریس، امریکی کانگریس کی تشکیل اور اختیارات. اس کے بعد جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے نظریہ تفریق، اختیارات اور تحدید و توازن، تھیوری آف سپریشن آف پاورز اینڈ چیک اینڈ بیلنس. اس میں سے کس طرح آ سکتا ہے کہ امریکی حکومت کی روک ٹوک اور توازن کے نظام کو زیر بحث لیں، ڈسکس دا سسٹم آف چیکس اینڈ بیلنس ان امریکن گورنمنٹ. اسی طرح جو سیکنڈ آیا ہوا ہے پاسٹ پیپرز میں وہ ہے لا میکنگ پروسیس ان یو ایس کانگریس از ویری ریپرزینٹیو اینڈ اوپن، ڈسکس اٹ، کہ امریکی کانگریس میں قانون سازی کا طریقہ کار بہت کھلا ہے اور نمائندہ طرز کا ہے، بحث کریں. اس کے بعد جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ترکی سیاسی نظام یا ٹرکش پولیٹیکل اینڈ جوڈیشل سسٹم. اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے ڈسکس آئیڈیولوجیکل فاؤنڈیشنز آف ٹرکش پولیٹیکل سسٹم، کہ ترک کے سیاسی نظام کی نظریاتی بنیادوں کو زیر بحث لیں، جیسے یہ 19 میں بھی آیا ہے، 18 کی سپلی میں بھی آیا ہے. اس کے بعد جو موسٹ جو بن سکتا ہے کویشچن وہ ہے ہسٹوریکل فاؤنڈیشن آف ٹرکش پولیٹیکل سسٹم، ترکی کے سیاسی نظام کی تاریخی بنیادوں پر بحث کریں. اسی طرح کریٹیکلی ایگزامن رول آف پولیٹیکل پارٹیز ان ٹرکی، ترکی میں سیاسی جماعتوں کے کردار کا تنقیدی جائزہ لیں. اس کے بعد جو سیکنڈ گروپ ہے جو اچھے مارکس کے ساتھ اور تھوڑے سے زیادہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں، وہ مزید پیپرز کے دنوں میں 11 ٹاپکس کر لیں، مطلب 6 ٹاپکس یہ اور مزید 5 ٹاپکس. وہ کون سے ہیں؟ ان میں امریکن جوڈیشل سسٹم، امریکی عدالتی نظام ہے. اس میں سے کیسے سوال ہو سکتا ہے کہ رائٹ نوٹ آن جوڈیشل ریویو ان امریکہ، امریکہ میں عدالتی نظر ثانی پر نوٹ لکھیں، یا ڈسکس رول آف سپریم کورٹ ان یو ایس اے، امریکہ میں سپریم کورٹ کے کردار پر بحث کریں، جیسے یہ 19 میں آیا ہے، 18 سپلی میں آیا ہے اور 18 اینول میں آیا ہے. اسی طرح نیکسٹ جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے برٹش کیبنٹ یا برطانوی کابینہ. اس میں کس طرح بن سکتا ہے کہ ڈو یو ایگری دیٹ ڈکٹیٹرشپ آف برٹش کیبنٹ ہیز ریپلیسڈ دا پارلیمنٹ سپریمیسی، کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ برطانوی کابینہ کی امریت نے پارلیمنٹ کی بالادستی کی جگہ لے لی ہے؟ یا ڈو یو ایگری دیٹ the British cabinet has established its dictatorship in political system، کیا آپ متفق ہیں کہ عملی طور پر برطانیہ کے سیاسی نظام میں کابینہ نے اپنی امریت کو قائم رکھا ہے؟ تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے تقریباً ایک طرح سے سوال ہے، تھوڑا سا انہوں نے بس چینج کر دی ہوتی ہے اس کی سینس، لیکن ٹاپک آپ کا وہی ہے. اسی طرح آ سکتا ہے کریٹیکلی ڈسکس کیبنٹس ڈکٹیٹرشپ ان برٹش، برطانیہ میں کابینہ کی امریت پر تنقیدی بحث کریں. اس کے بعد آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے یو ایس پریزیڈنٹ یا امریکی صدر. اس میں سے کس طرح کویشچن آ سکتا ہے کہ ڈسکس یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن اینڈ ایکسپلین دا پروسیجر آف پریزیڈنٹس امپیچمنٹ، کہ امریکی صدارتی انتخاب کو زیر بحث لائیں، نیز امریکی صدر کے مواخذے کے طریقہ کار کی وضاحت کریں. اسی طرح مزید کس طرح بن سکتا ہے ہاؤ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹڈ، ڈو یو تھنک دس سسٹم آف الیکشن نیڈس ریفارمس، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا انتخاب کس طرح ہوا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے. تو اب جیسے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن کس طرح ہوا ہے، اس کا انتخاب اس کے اوپر ہے، لیکن اب جو موجودہ صدر ہے وہ چینج ہے، تو اب یہاں پہ نام چینج ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے ظاہر ہے. اس کے بعد ہے کہ ویٹو پاور آف یو ایس پریزیڈنٹ، امریکی صدر کا حق ویٹو، اس کے اوپر بھی نوٹ آ سکتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے امریکی آئین میں ترمیم، امینڈمنٹ ان یو ایس کانسٹیٹیوشن. اب امینڈمنٹ ان یو ایس کانسٹیٹیوشن یہ بھی 3 بار آیا ہوا ہے پاسٹ پیپرز میں جو ہم نے کیا ہے 18 اینول میں، 17 میں اور 16 میں. امریکی آئین میں ترمیم پر نوٹ لکھیں. اس کے بعد جو آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے کنونشنز آف برٹش کانسٹیٹیوشن یا برطانوی دستور کی روایات یا رویہ جات.
اس میں سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ رائٹ نوٹ آن کنونشنز ان گریٹ بریٹن، برطانیہ میں روایات پر نوٹ لکھیں. اسی طرح ہاؤ یو ڈو یو ڈیفرینشیٹ بٹوین لا اینڈ کنونشنز ان بریٹن، کہ برطانیہ میں قانون اور رواج میں کیا فرق ہے، جیسے یہ 15 اور 16 میں آیا ہے. اس کے بعد جو آپ کا امپورٹنٹ ٹاپک ہے گروپ سی میں، گروپ سی جو مزید محنت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو 2 کویشچنز جو ہیں وہ مزید 2 ٹاپکس کرنے پڑیں گے، تو ان کے ٹوٹل 13 ٹاپکس بن جائیں گے. تو وہ کون سے ہیں؟ نیکسٹ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے پرائم منسٹر آف انگلینڈ، برطانوی وزیر اعظم. اس میں جیسے آ سکتا ہے کہ رائٹ اے نوٹ آن برٹش پرائم منسٹر، برطانوی وزیر اعظم پر نوٹ لکھیں. یا ہاؤ ڈز برٹش پرائم منسٹر سلیکٹ ہز کیبنٹ اینڈ آلسو ڈسکس ویریس کیٹیگریز آف منسٹرز اینڈ کیبنٹ ممبرز ان برٹش گورنمنٹ، کہ برطانوی وزیر اعظم کس طرح اپنی کابینہ منتخب کرتا ہے، برطانیہ کی حکومت میں وزراء اور کابینہ کے ارکان کے مختلف اقسام بھی بیان کریں. اسی طرح نیکسٹ جو لاسٹ ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے مصطفیٰ کمال. ان کے اوپر کیسے کویشچن آ سکتا ہے کہ ڈسکس پولیٹیکل فلسفی آف مصطفیٰ کمال آف ٹرکی کے مصطفیٰ کمال کے سیاسی فلسفے پر بحث کریں. اسی طرح بن سکتا ہے ڈسکس مصطفیٰ کمال پولیٹیکل فلسفی ایز انڈورسڈ ان ٹرکش پولیٹیکل سسٹم، مصطفیٰ کمال کے سیاسی نظریات کو زیر بحث لائیں جو کہ ترکی کے سیاسی نظام کا لازمی حصہ ہے. تو جیسے یہ 2 ٹائمز ریپیٹ ہوا ہے. تو اب یہ 13 ٹاپکس جو سے ہیں یہ اگر آپ لوگ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ اچھے مارکس سے کامیاب ہو جائیں گے. لیکن یہ فل اینڈ فائنل نہیں ہے بالکل بھی. آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی، تو آپ محنت کریں اور کوشش کریں کہ آپ پورا سلیبس اچھے طریقے سے پڑھیں، اور پیپرز کے نزدیک ہی ان ٹاپکس کو زیادہ فوکس کر کے ان کو پریپیئر کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.